ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، یعنی تیرے لیے وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 35 کا۔ یہ سورت ہے سورہ آل عمران۔ تو جس عمران کی آل کے بارے میں یہ سورت ہے اور اس میں تذکرہ ہے، انہی کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، تو عمران، اب انبیاء کرام علیہ السلام کی آباء و اجداد میں عمران نامی 2 شخص گزرے ہیں یا 2 حضرات ہیں۔ عمران 2 ہیں، ایک عمران بن یسہر بن قاہس بن لاوا بن یعقوب۔ یہ کون ہے؟ عمران بن یسہر بن قاہس بن لاوا بن یعقوب۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں۔ ایک عمران کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد۔ اور دوسرے عمران بن ماسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد۔ 2 عمران ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، اور ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، ان کے والد۔ یہاں جس عمران کا ذکر ہے وہ دوسرے عمران حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد ہیں وہ، ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، 1800 برس کا۔ اور یہاں جس عمران کا ذکر ہو رہا ہے آیت میں، وہ عمران دوسرے والے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران۔ تو ان عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ، ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ تھا،
وہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے یہ عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے تو مجھ سے یہ قبول کر لے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت حنا، جو یہ نظر مانتی ہیں ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حنا بنت فاقوزہ۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کرے وہ صرف تیرے عبادت کا کام کرے، تیرے ہی لیے کرے، حتیٰ کہ وہ شادی بیاہ کا معاملہ بھی تیرے لیے تیرے ہی متعلق ہو، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ جو میرے پیٹ میں ہے بیت المقدس کی خدمت کا ذمہ بھی اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ہم زلف تھے، یعنی حضرت عمران حضرت مریم کے والد اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ دونوں ہم زلف، یعنی کہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا ساڑو بھائی، یعنی کہ دو بہنوں سے ان حضرات کی شادی ہوئی تھی۔ ایک حضرت فاقوزہ کی دو بیٹیاں تھیں، ایک حضرت حنا اور ایک حضرت عیسیٰ۔ حضرت حنا کا نکاح عمران کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت زکریا کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح ہوا تھا۔ یوں حضرت زکریا اور عمران دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیسیٰ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ہیں، یعنی حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ، اور ان کی بہن حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی، حضرت عمران اور زکریا علیہ نبینا علیہ السلام یہ دونوں ہم زلف تھے، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ایک بیٹی اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دوسری بیٹی ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حنا جو حضرت عمران کی بیوی تھی، حضرت حنا حضرت مریم کی والدہ، ان کے یہاں ایک عرصہ تک، ایک زمانے تک اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، مایوسی ہو گئی یعنی اس عمر تک پہنچ گئے جس عمر میں اولاد کا حصول ناممکن ہوتا ہے۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ عز و جل کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی۔ یہ جو حضرت حنا نے کہا نا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت، جنہوں نے یہ منت مانگی تھی ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچہ کو بھرا رہی تھی، یعنی کہ دانا کھلا رہی تھی۔
یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی کہ یا رب عز و جل اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ جو انہوں نے منت مانگی اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس منت کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک عرصہ تک حضرت حنہ جو عمران کی بیوی تھی ان کے یہاں اولاد نہیں تھی اور اس عمر تک پہنچ چکے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا جس میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، مگر اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی اولاد کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں عرض کی اور دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نذر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، جب وہ حاملہ ہوئی حمل ٹھہر گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ منت مان لی ان کے شوہر نے کہا یہ تم نے کیا کیا کہ بچہ ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی یا حاضر کر دوں گی، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی بیت المقدس کی خدمت؟ یہ تو بچے سے ممکن ہے، اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بیت المقدس جو ہے اس کی خدمت کے لیے لوگ لڑکوں کو دیتے تھے۔ تو عمران ان کو نے کہا، ان کے شوہر نے حضرت عمران نے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جہاں لڑکوں کو خدمت کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات یعنی زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زنانہ کمزوریاں اور مردوں کے ساتھ ان کا رہنا صحیح نہیں تھا، اس کو اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی کہ اب یہ کیا ہوگا، تم نے یہ کیا کر لیا۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے والد کا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔